सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतजर रहते हैं, और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामजन हैं। हम सब कुरान मजीद ही के हवाले से आपने बहुत तफसील से बताया कि दो आयत जिनसे इस्तदलाल किया जाता है, सूरह निसा की आयत 119 और सूरह रूम की आयत 30। सूरह निसा के अंदर ही इस आयत से एक पीछे आयत है 115, वहाँ भी एक चीज़ ज़ेर बहस, और ये कहा गया है कि वो लोग जो रसूल और मोमिनीन के रस्ते से हट कर कोई काम करते हैं, तो कहा ही जाता है कि पूरी उम्मत के सुलहा, बल्कि तमाम अंबिया, बल्कि कुरान ने एक जगह पे सैयदना हारून का जिक्र भी किया कि उनकी दाढ़ी थी, हमें वाज़ेह होता है कि सबकी दाढ़ी थी। तो एक काम जो पूरी मुसलमानों की उम्मत तमाम अंबिया कर रहे हैं, तो दाढ़ी कटवा के वो आदमी असल में उसकी भी तो खिलाफ वर्जी करे, और वहाँ बड़ी सख्त वईद है उस आयत में। उसके बाद इस पर गुफ्तगू करते हैं, थोड़ी देर के लिए रुक कर ज़रा उस पूरे मामले को समझ लीजिए। यानी जब भी आपको दीन की कोई चीज़ समझनी है, तो मैंने अभी आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि सबसे पहले आप कुरान मजीद को देखेंगे। कुरान मजीद को हमने देखा शुरू से लेकर आखिर तक, किसी जगह वो अपने अहकाम में, अपनी तालीमात में इसको मौजू नहीं बना रहा। उसने शायर का ज़िक्र किया, उसने सज़ाओं का ज़िक्र किया, उसने जिहाद का ज़िक्र किया, उसने बुनियादी अखलाकी अहकाम का ज़िक्र किया, उसने तलाक़ की तफ़हीम की, उसने और बहुत सी चीज़ों की तनकीद की, इसका ज़िक्र नहीं किया। जिन आयात का आपने हवाला दिया, मैंने आपको बताया कि वो इससे बहुत बड़ी चीज़ को बयान कर रहे हैं। यानी उसमें ये चीज़ ज़ेर बहस नहीं है, बल्कि ये ज़ेर बहस है कि इंसान की वो फितरत जिस पर पूरा दीन मबनी है, वो क्या चीज़ है, और अल्लाह ताला ने उस दीन को उस फितरत से कैसे हम आहंग किया है, आप उससे इनहराफ नहीं करेंगे। पहली बात ये वाज़ेह हुई। इसके बाद आप जानते हैं कि एक दूसरी बहुत बड़ी चीज़ जो हमारे दीन में, वो सुन्नत है। मुझे बार बार ये बताना पड़ता है कि सुन्नत क्या चीज़ है। वो पैगंबरों का दीन है। आपने ज़िक्र किया इस बात का कि सब पैगंबरों, ये बात कहने को आप कह देते हैं, लेकिन क्या पैगंबरों के यहाँ ये कोई दीनी रवायत की हैसियत से मज़कूर है? क्या कभी ज़ेर बहस आई है? आपने तमाम पैगंबरों की फहरिस्त मुरतब कर ली है? क्या अल्लाह के पैगंबर ने ये बात बताई है कि सब पैगंबरों ने इसका एहतमाम दीनी हैसियत से किया हुआ था? यानी ज़ाहिर है ये सवाल होगा ना। तो जब रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नत के तौर पर चीज़ों को जारी किया, तो वो दीन इब्राहीमी की रवायत थी जिसको जारी किया। आप उसको पढ़िए और ये देखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें क्या एहतमाम करते हैं। यानी जो चीज़ें भी दीन की हैसियत से आप जारी करते हैं, तमाम लोगों को बताते हैं, बाकायदा मुनादी की जाती है उसकी। अगर लोग उसके एहतमाम में अदना कोताही करें तो तवज्जो दिलाई जाती है। ये सारा अमल जो है तब होता है तो एक चीज़ सहाबा किराम का इजमा बन जाती है। हमारे यहाँ नमाज इस तरह मुंतकिल हुई है, रोज़ा इस तरह मुंतकिल हुआ है, हज के मनासिक इस तरह मुंतकिल हुए हैं, तहारत बदन की चीज़ें इस तरह मुंतकिल हुई हैं, तजहीज़, तकफ़ीन, तदफ़ीन, इस तरह की सब चीज़ें इसी तरीके से मुंतकिल की गई हैं। वो चीज़ें गोया दीनी शायर की हैसियत से हमारे पूरे वजूद का हिस्सा बना दी गई। तो सहाबा किराम ने उनको इख्तियार कर लिया और वो राइज हो गई। तो आप पूरे के पूरे सुन्नत के मामले को देखिए, एक एक चीज़ को। रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम इस पर गुफ्तगू करते नज़र ही नहीं आते आप। यानी ये दर हकीकत उस नौइयत की चीज़ ही नहीं है कि जिसको इस तरह जारी किया जा रहा है, एक दीन की हैसियत से लोगों को बताया जा रहा है, लोगों को उसके बारे में तवज्जो दिलाई जा रही है। अगर वो इसको काट दें तो उस पर कोई वईद सुनाई जा रही है। ये अमल सिरे से है ही नहीं आपके यहाँ। तो इसी वजह से आप सुन्नत को जब मुतय्यन करते हैं तो बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है क्या चीज़ें हैं जिन्हें सुन्नत करार दिया गया है। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सुन्नत को जारी कर रहे होते हैं तो एक तो वो सारी की सारी पीछे तारीख से आ रही होती है, उसमें कोई इजाफा कर रहे हैं, कोई तरमीम कर रहे हैं, तगय्युर कर रहे हैं, उसको मुतय्यन करते हैं और फिर बाकायदा उसकी तबलीग होती है। यानी लोगों को बताया जाता है इस तरह कोई चीज़ सुन्नत करार पाती है। चुनांचे फिर उसके इंतकाल की भी ये सूरत हो जाती है कि वो इजमा और तवातुर से आगे चलती है। यानी मुसलमान बहसीयत मजमूई उसको अपनाते हैं, दीन की हैसियत से अपनाते हैं और फिर आगे जारी करते हैं और इस तरह अपनी नस्लों को ये चीज़ मुंतकिल करते चले जाते हैं। उसका कभी इनक़ता नहीं होता, वो बाद के ज़मानों में पैदा नहीं होती, बल्कि रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने अमल से उसकी पैदा होती है। सहाबा किराम अपने इजमा और तवातुर से उसे आगे मुंतकिल करते हैं और फिर नस्लन बाद नस्लन वो इसी हैसियत से इख्तियार कर ली जाती है। ये दीन के तौर पर सुन्नत के जो अहकाम है उनके मुंतकिल होने का तरीका है। मैंने इनकी पूरी फहरिस्त बना दी है अपनी किताब मीज़ान के शुरू में और ये बता दिया है कि ये चीज़ें हैं जिनको रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नत की हैसियत से जारी किया है। इनमें से बहुत सी चीज़ें हैं जिनकी फिर कुरान तस्वीब करता है या उनकी ताकीद करता है या उनसे मुतल्लिक़ बात ज़रूरी हिदायत देता है। इसके बाद एक तीसरी चीज़ क्या है? रिवायात।
یعنی آپ کے سامنے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بعض باتیں لوگ بیان کرتے ہیں. وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں ملا تھا, میں نے یہ سنا تھا, فلاں موقع پر آپ نے یہ ہدایت کی تھی. میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا کہ یہ ہدایات جو ہیں یہ بیان کرنے والے کبھی اس کا ایک جملہ روایت کر دیتے ہیں, کبھی پوری بات کو سیاق و سباق میں بیان کرتے ہیں, کبھی سیاق و سباق کو الگ کر کے جیسے ان کا فہم ہوتا ہے اسے الفاظ کی صورت دے دیتے ہیں, یہ کرتے ہیں. ان سب چیزوں کو کیسے سمجھا جائے, یعنی ان کی طرف آپ رجوع کریں تو کس طرح سے آپ سمجھیں گے. اس میں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ وہ چیز جو بیان ہو رہی ہے کیا وہ دین ہے؟ یہ سب سے پہلا سوال ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام دینی کی حیثیت سے کرتے تھے؟ یعنی مثلا آپ نے کھانے پینے کے لیے جن چیزوں کا انتخاب کیا, آپ کو فلاں چیز پسند ہے, فلاں چیز پسند نہیں ہے, تو کیا وہ لازمی طور پر دینی کے لحاظ سے ہوتا تھا؟ یعنی آپ اگر فرض کر لیجئے کہ کدو کھانا پسند کرتے ہیں یا لوکی کھانا پسند کرتے ہیں, یا آپ کو گوشت کی کوئی خاص قسم پسند ہے اور آپ کے ہاں وہ پکایا جاتا ہے, تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا. اسی طرح سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص طرح کا لباس پہنتے ہیں, صحابہ کرام بھی ایک خاص طرح کا لباس پہنتے ہیں, تو یہ سوال پیدا ہوگا کہ یہ چیز کیا دین ہے؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاد کیا گیا. جہاد دین کے احکام میں سے ایک حکم ہے. اس میں آپ نے خاص طریقے اختیار کیے, صف بندی کے لیے خاص اسالیب اختیار کیے, آپ نے اسلحے کے معاملے میں کون سا اسلحہ کس وقت کیا استعمال کیا جائے گا, ظاہر ہے کہ اس میں بہت سے چیزیں کی. یہ سب چیزیں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, یہ سوال پیدا ہوگا کیا یہ دین تھا؟ یعنی دین کی حیثیت سے آپ نے یہ کی. تو یہ ہمارے ہاں علم کا بڑا سوال ہے کہ آپ پہلے متعین کریں کہ ایک چیز کا محض ہونا اس کو دین نہیں بنا دیتا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ آپ نے ایک خاص طرح کے بال رکھے ہوئے تھے. آپ دیکھیں کوئی بھی آدمی یہ نہیں کہتا کہ یہ سنت ہے. اور آپ نے ساری زندگی اسی طرح کے بال رکھے, یعنی سوائے اس کے کہ حج کے موقع پر حلق کرایا ہو, ساری زندگی ایک ہی طرح کے بال رکھے ہیں. یعنی ان میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کبھی وہ کانوں کی لبوں تک آ جاتے تھے, کبھی اس سے بھی نیچے ہو جاتے تھے. اچھا, اسی طرح سے لباس پہنا ہے, آپ تہمت باندھتے تھے. آپ یہ دیکھیے کوئی آدمی بھی یہ بیان نہیں کرتا. آپ نے سواری کے لیے گدھے کا, اونٹ کا, اس طرح کے جانوروں کا استعمال کیا. کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ یہ کوئی دینی چیز تھی جس کو آپ نے اختیار کیا. اسلحے کے لیے جن چیزوں کو آپ نے منتخب کیا ان کے بارے میں بھی کوئی یہ بحث نہیں کرتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری کی پوری زندگی ہے یا پیغمبروں کی پوری زندگی ہے, اس کو لازماً آپ کو اس اعتبار سے دیکھنا پڑے گا کہ وہ کیا چیز دین کی حیثیت سے کر رہے ہیں اور کیا دین کی حیثیت سے نہیں کر رہے ہیں. چنانچہ یہ معاملہ خود حضور کے زمانے میں بھی بارہا زیر بحث آ گیا. یعنی ایسا ہوا کہ آپ نے کوئی بات کہی اور لوگوں نے یہ خیال کیا کہ یہ کوئی پیغمبرانہ حیثیت سے کہی گئی بات ہے, یہ کوئی دین کا حکم ہے جو آپ نے بیان کر دیا. تو وہ بڑا مشہور واقعہ ہے جو حدیث کی کتابوں میں بیان ہوا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر یہ تبصرہ کر دیا, یہ تو اپنے کھجور کے درختوں میں تعبیر کرتے ہو, پیمن لگاتے ہو, یہ کیوں لگاتے ہو؟ اس لیے کہ آپ تو مکے کے رہنے والے تھے, وہاں زیادہ تر کھیتی باڑی نہیں تھی. مدینے میں لوگوں کے باغات تھے اور وہ باغات کیسے اگائے جاتے ہیں, درختوں کو پیمن کیسے لگایا جاتا ہے اس سے واقف بھی تھے. تو یہ تبصرہ کر دیا. تو لوگوں نے یہ خیال کر کے کہ یہ غالباً رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا, انہوں نے تعبیر نہیں کی, یعنی درختوں کو اس سال پیمن نہیں لگایا, پھل نہیں آیا. تو جب آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی گئی اور یہ کہا گیا کہ ہم نے تو یہ کیا تھا اور آپ کی بات کو جو سمجھا تھا, تو بہت تنبیہ کے انداز میں آپ نے فرمایا کہ یہ چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق تم سے ہے, یہ دنیا کے علوم ہیں. میں تمہیں یہ بتانے سکھانے نہیں آیا, میں تمہیں دین بتانے کے لیے آیا ہوں. جب میں دین کی کوئی بات کروں تو اس کی پیروی تم پر لازم ہے. اس طرح کی چیزوں کے بارے میں آپ دیکھیے کیا جملہ کہا ہے, انتم عالم و بامور دنیا کو, تم اپنے دنیوی امور کو مجھ سے بہتر جانتے ہو. اور خاص طور پر کہا کہ اس باب میں بھی اگر کوئی بات کرتا ہوں تو وہ ظن پر, گمان پر جو میرا علم ہے اس پر مبنی ہوتی ہے. اس کو تم دیکھو گے اختیار کر لو گے, ورنہ نہیں اختیار کرو گے. اسی طرح بہت سی چیزیں جن کے بارے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے عرب کی طب کی بعض چیزیں بیان کر دی. یعنی یہ چیز کھا لو گے اس سے یہ فائدہ ہوگا. ہمارے ہم بھی ہمارے بزرگ بیان کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ جس طریقے سے اب طب
ایک باقاعدہ علم بن گئی ہے، اس وقت اس طرح نہیں تھی. یعنی لوگ اسی طرح کے مجربات بیان کرتے تھے. بڑے لوگ، بزرگ لوگ، آپ کی مائیں، آپ کی نانیاں، دادیاں، سب کے ہاتھ میں ایسے ہی کرتی تھی. یعنی وہ بیان کر دیتی تھیں کہ یہ فلاں چیز کھاؤ تو اس سے یہ فائدہ ہو جائے گا، اس میں تو بہت مفید ہے. لوگ یہی بیان کرتے آئے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو بیان کیا. سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ جب آخری زمانے میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ناساز تھی، تو اس وقت بہت لوگ آتے تھے اور آ کے نسخے بتاتے تھے، تو میں بنا کے آپ کو کھلاتی رہتی تھی. تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں. ظاہر ہے کہ ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ بات واضح کی اللہ کے پیغمبر نے کہ دین کیا ہے. یعنی یہ جو ابھی فرما رہے تھے کہ پیغمبر یہ کام کرتے رہے، پیغمبر دین کی حیثیت سے کرتے رہے، یہ سوال پیدا ہوگا نا. یعنی وہ تہمت باندھتے رہے تو دین کی حیثیت سے باندھتے رہے، گدھے پر سوار ہوتے رہے تو دین کی حیثیت سے سوار ہوتے رہے، تلوار پکڑ کے جہاد کرتے رہے تو جو ہے تلوار پکڑ کر جہاد کرنا دین ہو گیا. یہ سوال پیدا ہوگا نا. اس سوال کو سامنے رکھ کر ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی چیز یہ سامنے آتی ہے کہ ہم متعین کریں کہ دین کیا ہوتا ہے. تو آپ جب دین کے پورے کانٹینٹ کا جائزہ لیتے ہیں اور اس کا استقراء کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ دین 4 چیزوں کا نام ہے. پورے دین کو آپ جب دیکھتے ہیں، پہلی چیز کیا ہے؟ عبادات. دوسری چیز کیا ہے؟ بدن کی طہارت کے آداب. اس میں ظاہر ہے کہ ایک تو عمومی طہارت ہے، وہ بھی ہمارے دین کا حصہ ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر خدا کی بارگاہ میں حاضری کے لیے طہارت کا کیا اہتمام ہونا چاہیے. اس کے بعد تیسری چیز کیا ہے؟ آپ کے خور و نوش کی طہارت. یعنی کھانے اور پینے میں اس فرق کو ملحوظ رکھنا کہ ہم طیبات کھائیں گے، خبائث سے اجتناب کریں گے. اور چوتھی اور آخری چیز کیا ہے؟ اخلاق کی طہارت. یہ 4 چیزیں ہیں. آپ اگر غور کریں تو اس میں ایک لفظ ہے جو بولا جا رہا ہے، طہارت. پاکیزگی. اس کو اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا کہ میرے دین کا مقصد کیا ہے؟ تزکیہ. تزکیہ کیا ہے؟ طہارت، پاکیزگی. عربی زبان میں تزکیہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ پاکیزگی پیدا کریں اور پاکیزگی کو بڑھائیں. اس لفظ میں یہ دونوں چیزیں موجود ہیں. تو عبادات سے ہم اس پاکیزگی کو بڑھاتے ہیں جو ہمارے پورے وجود کا گویا حصہ ہے، یا پورا وجود اصل میں اس پاکیزگی کو ہدف بنا کے تشکیل دیا گیا ہے. اور جن چیزوں سے یہ پاکیزگی متاثر ہوتی ہے ان کو ہم چھوڑتے ہیں. تو پورے دین کی تعلیم کی اساس یہی ہے. ان کو سامنے رکھ کر آپ جب غور کرتے ہیں تو یہ چیزیں دین ہیں. چنانچہ لوگوں کو تعجب ہوتا ہے نا کہ میں نے مونچھیں پست رکھنے کو تو سنن کی فہرست میں شامل کر دیا، اس لیے کہ وہ دین ہے. اس میں طہارت مقصود ہے. یعنی آپ اپنے چہرے کے اوپر اگر اس طریقے سے مونچھوں کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس سے وہ کھانے پینے کی پاکیزگی مجروح ہوتی ہے، اور پھر جو آپ کی حیت بنتی ہے وہ متکبرانہ بنتی ہے. تو یا تو وہ بدن کی پاکیزگی سے اپروچ کیا جائے گا، یا خور و نوش کی پاکیزگی سے اپروچ کیا جائے گا، یا اخلاق کی پاکیزگی سے اپروچ کیا جائے گا. تو یہ 4 چیزیں ہیں کہ جو دین کا کانٹینٹ وجود میں لاتی ہیں. تو آپ جب دیکھتے ہیں تو ان میں سے کوئی چیز بھی اس سے متعلق نہیں ہوتی. صحیح. یعنی پہلی بات میں نے کیا عرض کی کہ خلق اللہ یا اللہ کی بنائی ہوئی فطرت وہ میرا مجموعی وجود ہے، جس میں میرے افکار، میرے خیالات، میرا الہام خیر و شر، میرا توحید اور شرک کے بارے میں زاویہ نظر، وہ ساری چیزیں ہیں جن کو دین کہتا ہے کہ یہ میری بنائی ہوئی فطرت ہے، اللہ کی بنائی ہوئی فطرت ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہونی چاہیے. اس کے بعد اللہ کے پیغمبر سنت کیسے جاری کرتے ہیں؟ وہ ایسے نہیں کرتے کہ بس ہمیں دیکھ لو کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور یہ آپ کے اوپر ہے. نہیں، جب وہ کسی چیز کو سنت کے طور پر جاری کرتے ہیں تو بتاتے ہیں یہ دین ہے، سمجھاتے ہیں کسے اختیار کرنا ہے تمہیں، اس کو ایک روایت بنا دیتے ہیں، اس کا خود اہتمام کرتے ہیں. کوئی اہتمام نہ کرے تو توجہ دلاتے ہیں، اور اس طرح بحیثیت مجموعی گویا تبلیغ کا حق ادا کر کے اس کو ایک پورے کے پورے مسلمانوں کے ہاں مسلمہ چیز بنا دیتے ہیں. اس